غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ملتان والے، آپ نے اپنے مقالات کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بڑے کمال کا نقطہ لکھا ہے. اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو بڑا سمجھ آئے گا. غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مقالات میں اس بات کو لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے جہانوں کے لیے. اب جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے آپ رحمت کر بھی سکتے ہیں، اور یہ سکتے ہیں والا لفظ بھی غلط ہے، کرتے ہیں، یہی بات ہے نا جی. تو آپ فرماتے ہیں جو رحمت بن کے آئے نا، اس رحمت کرنے والے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے رحمت بن کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ فرمایا کہ وہ جو رحمت کرنے والا ہے نا، اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. اگر وہ خود ہی مردہ ہے، جو رحمت بن کے آئے نا کائنات کے لیے، اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. چونکہ اگر وہ خود مردہ ہے، وہ تو خود رحمت کا طالب ہے، تو وہ دوسروں پہ کیا کرے گا؟ فرما اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو ماننا پڑے گا ہمارا نبی زندہ ہے. یہاں سے جاہل لوگوں کا عقیدہ بھی نکل گیا کہ نبی زندہ نہیں ہے. اور بھائی جس نبی کا امتی شہید ہو جائے، رب اسے نہیں مرنے دیتا، تو جو خود نبی ہے بلکہ نبیوں کا نبی ہے، اس کے بارے میں جاہل لوگ یہ کیسے عقیدہ رکھ لیتے ہیں؟ غزالی یہ زمان فرماتے ہیں رحمت جو بن کر آئے، رحمت للعالمین، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو. زندہ ہوگا تو کسی پہ رحمت کرے گا نا. اگر وہ خود ہی مردہ ہے تو وہ تو خود رحمت کا طلبگار ہے. دوسری شرط آپ فرماتے ہیں صرف زندہ ہونے سے بات نہیں چلے گی، اس کو جس پر رحمت کرنی ہے نا، اس کے حال کا علم ہونا بھی ضروری ہے. دیکھو نا، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں آپ پہ رحمت کر سکتا ہوں، میں زندہ بھی ہوں، مینوں پتہ ہی نہیں کہ تمہیں کیا بیماری، کیا مصیبت ہے، کیا دکھ ہے، آپ دل میں لیے بیٹھے. اگر مجھے پتہ ہی نہیں تو میں کیسے رحمت کروں گا؟ اور گرامی قدر حضرات، اگر اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو شرط یہ ہے آپ کو سارے جہاں کے بارے میں پتہ ہو کہ کس کو کیا چاہیے. اس کا مطلب ہے نبی کو ہر چیز کا علم بھی ہے. رحمت کرنے کے لیے پہلے زندہ ہونا شرط ہے. دوسرے نمبر پر جس پر رحمت کرنی، جس کیفیت کی کرنی ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے. اور تیسری شرط اس رحمت کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا اختیار بھی ہو کہ یہ رحمت کر بھی سکتا ہو. اس کے پاس اتنا اختیار بھی ہو. اب دیکھو نا، میں زندہ بھی ہوں، مجھے پتا ہے کہ فلاں بندے کو یہ مصیبت ہے، اس کو 1,00,000 روپیہ چاہیے، اب میرے پاس لاکھ ہے ہی نہیں، تو میں کیسے یار اس کے ساتھ رحمت و شفقت والا معاملہ کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے نبی زندہ بھی ہے، اور نبی پاک کو کائنات کے ہر بشر کا حال بھی معلوم ہے، اور نبی پاک کے پاس ایسا خزانہ ہے جس کو جو چاہیے میرا نبی عطا بھی فرما سکتا ہے. اور پھر اگلی بات، ابھی جو 3 شرطیں ہوئی ہیں تو آپ کو مزہ آ گیا ہے، ابھی چوتھی شرط بھی ہے. گرامی قدر حضرات، ضروری نہیں کہ جس نے رحمت کرنی ہو وہ زندہ ہی ہو، اور اسے حال کا بھی معلوم اور اس کے پاس چیز بھی ہو جو آگے پہنچانی ہے. اس سے بھی بات نہیں چلے گی. دیکھو نا، میں زندہ بھی ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، اور میرے پاس 1,00,000 روپیہ بھی ہے، قدرت اختیار بھی ہے، لیکن تسی تو میرے نیڑے ہی کوئی نہیں، تسی تو بیٹھے ہو دور، تو میں تمہیں کنے پہنچاواں گا؟ یہ مطلب ہے جنہیں رحمت کرنی ہو کوئی طاقت ہوئے، بندہ دور بھاویں چلا جاوے او خود نیڑے آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے میرا نبی ایسا رحمت للعالمین ہے. میرے نبی زندہ بھی ہے، میرے نبی کو ہر چیز کا علم بھی ہے، میرے نبی کے پاس قبضہ اختیار بھی ہے، اور میرے نبی سے کوئی دور بھی نہیں ہے. میرا نبی قریب ہے تبھی تو سب کی چوریاں بھر دیتا ہے.